مسلم مسائل اور ملکی مسائل پر بی جے پی اور کانگریس کا آج ہم موازنہ پیش کریں گے۔ بی جے پی اور کانگریس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کانگریس نے اوقافی اراضیات و جائیداد کے تحفظ کے لیے قوانین تو بہترین بنائے، لیکن کبھی اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ قابضین کی مکمل پشت پناہی کو جاری رکھا، جبکہ بی جے پی والوں کا اوقافی اراضیات و زمینات پر قبضوں کا ریکارڈ بہت کم ہے۔ کانگریس نے لینڈ سیلنگ قانون بنا کر اس پر ناجائز قبضوں کے ٹارگٹ کو عملی جامہ پہنایا، جس سے مسلم زمینداروں، جاگیرداروں، یہاں تک کہ شاہی خاندانوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوا، اور قابضین ان زمینوں کی خرید و فروخت کے ذریعے راتوں رات کروڑ پتی اور ارب پتی بن گئے، اور اصل زمیندار سڑک پر آ گئے، جبکہ بی جے پی نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا۔ کانگریس نے پارلیمنٹ میں معقول اکثریت کے باوجود مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا، لیکن اسی ریزرویشن کے نام پر حکمران علاقائی جماعتوں کو تنگ کیا اور مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ کانگریس نے اپنی حکمرانی کے دوران مسلمانوں کی اوقافی اراضیات پر قبضوں کے لیے حلف نامہ داخل کر کے حکومتی تحویل میں لے لیا۔ بی جے پی نے کبھی ایسی مثال قائم نہیں کی، لیکن اس کی یہ غلطی رہی ہے کہ مرکزی حکومت نے مائنارٹی بجٹ کو پہلے مختص کردہ بجٹ سے کم کر دیا، جبکہ اس میں اضافہ کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح بی جے پی ریاستوں میں مائنارٹی کا کوئی قابل ذکر بجٹ نظر نہیں آتا۔ بی جے پی ریاستوں میں مسلم آبادی کے لحاظ سے سرکاری ملازمتوں میں فرق بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد کانگریس حکومت نے مضبوط رکھی تھی۔ بی جے پی اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہندوتوا نظریہ ثابت کیا ہے۔ بی جے پی نے ہجومی تشدد پر کسی کو سزا نہیں دی، جو کہ سابق میں کانگریس کا مستقل طریقہ کار رہا ہے۔ بی جے پی نے کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر چند شرپسندوں نے ہجوم کی شکل میں پہنچ کر ایک باحجاب اسکولی طالبہ کو پریشان کیا، اس پر بھی بی جے پی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کانگریس کے دور حکمرانی حیدرآباد میں ایک باحجاب نویلی دلہن اور اس کے شوہر کو جان سے مار دیا گیا تھا، اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ گجرات فسادات میں ہوئے قتل عام پر بی جے پی کی ریاستی حکومت نے کسی مجرم کو سزا نہیں دی، اور کانگریس نے بھی میرٹھ اور ملک کے دوسرے علاقوں میں ہونے والے فسادات، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن کسی مجرم کو سزا نہیں دی گئی، لیکن وہاں کے مسلمانوں سے ہمدردی کا ڈھونگ ضرور رچایا گیا، جس کے سبب مسلمانوں نے انہیں دوبارہ ووٹ دیا۔ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ بی جے پی کا خوف دکھلا کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کیے، لیکن کبھی بدنام زمانہ لوگوں کو مرکز میں وزارت نہیں دی، جبکہ بی جے پی نے امت شاہ جیسے لوگوں کو مرکز میں اہم وزارت داخلہ ہی دے دی، اور اپنی فطرت کے مطابق مسلم مخالف جذبات کے ساتھ کام پر لگے ہوئے ہیں۔ بی جے پی نے پرگیہ سنگھ ٹھاکر کو بھی ایک رکن پارلیمان بنا دیا، جبکہ انہیں جیل میں جگہ ملنی چاہیے تھی۔ اب ہم ملکی حالات پر کانگریس اور بی جے پی کا موازنہ کریں گے۔ گجرات کی بندرگاہ پر کئی 100 کروڑ کا ڈرگس پکڑا گیا، لیکن بندرگاہ اتھارٹی کے کسی بھی فرد کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا، جبکہ کارروائی بین الاقوامی اداروں کی جانب سے عمل میں آئی تھی۔ خیر، ایسا کوئی اسکیم کانگریس کے دورے میں نظر نہیں آتا۔ بی جے پی نے کئی لاکھ کروڑ روپے کا قرض سرمایہ داروں کو معاف کر دیا، جبکہ کانگریس نے سرمایہ داروں کو پیٹرول اور گیس کے ذخائر کا کنٹریکٹ دے دیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے اسے فروخت بھی کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آندھرا سے گجرات تک جو پائپ لائن بچھائی گئی، اس پر کئی لاکھ کروڑ کا خرچہ بھی کانگریس حکومت نے برداشت کر لیا۔ کانگریس دور حکومت میں کئی ہزار کلومیٹر پر چین نے قبضہ کر لیا، اس پر کانگریس خاموش رہی۔ بی جے پی حکمرانی کے دور میں ایک چھوٹے سے علاقے پر چین نے قبضہ کر لیا، حکومت خاموش ہے، بلکہ چین کے ساتھ چینی کرنسی یوان میں تجارت کر رہی ہے۔ قبل ازیں تجارت ڈالر میں ہوا کرتی تھی۔ روس سے بھی تیل روبل یا روپے میں خریدا گیا، ڈالر کو اس سے دور رکھا گیا۔ اندرا گاندھی نے چین کے قبضے میں بڑے علاقے کے چلے جانے کی تلافی اس طرح کر لی کہ سکم اور دوسرے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ہندوستان میں ضم کر لیا، اور پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا گیا۔ ہندوستان کے 2 بڑے قائدین راہل گاندھی اور نریندر مودی نے اپنے دورے امریکہ کے موقع پر امریکہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ وہ چین کے خلاف امریکی موقف کی تائید کرتے ہیں، جبکہ خبریں آ رہی ہیں کہ برکس یعنی برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ کی جانب سے ڈالر کے مقابل ایک نئی کرنسی متعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اندرون ملک بے روزگاری اور مہنگائی کے سبب عوام بہت پریشان ہے۔ بی جے پی حکمران سالانہ
2 کروڑ افراد کو روزگار کا وعدہ کر چکے تھے اور گرانی کرنے کا وعدہ بھی کر چکے تھے۔ وہ اپنے دونوں وعدوں میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اجازت دیجیے میرے عنایت علی کو۔ اللہ حافظ۔